نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ 27ویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے عقیدے کے بڑے اہم مسائل کو مختلف زاویوں سے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے قوم لوط کا ذکر کیا گیا۔ قوم لوط کو جو سزا ملی ہے، چونکہ انہوں نے قانون فطرت کو بدلا تو الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل ہوتا ہے ویسی جزا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو الٹایا اور الٹا کے زمین کے اندر دھنسایا، تو وہاں بحر مردار ہے، آج تک وہاں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ جتنا سخت عذاب اس قوم پر آیا، کسی اور قوم پہ اتنا سخت عذاب نہیں آیا۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں 10 قسم کے مختلف تبصرے کیے ہیں۔ کیوں اس قوم نے جو طریقہ کار اختیار کیا، کسی قوم نے اس طرح کی حرکت نہیں کی۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ جب اس قوم پر عذاب آیا تو ہم نے وہاں سے تمام مومنین کو نکال لیا، مسلمانوں کے گھر کے سوا۔ مسلمانوں کے جو گھر تھے وہ سارے مسلمان تو نکل گئے، تو اس کے علاوہ باقی گھر رہ گئے تھے۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، یعنی مسلمانوں کو لوط علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیا گیا کہ صبح سویر آپ نکل جائیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ مسلمین اور مومنین، مسلم اور مومن، یہ جو دو کلمے ہیں، بسا اوقات ان کا معنی ایک ہوتا ہے اور بسا اوقات ان کا معنی جدا جدا ہوتا ہے۔ جب جدا جدا معنی ہوگا اس وقت اسلام سے مراد ظاہر ہے اور ایمان سے مراد باطن ہے، اور بسا اوقات یہ ہم معنی استعمال ہوتے ہیں، مومن مسلم کے معنی میں اور مسلم مومن کے معنی میں۔ تو پہلے انہی کو مومن کہا، پھر انہی کو مسلمان کہا۔ تو یعنی ان لوگوں کے اندر دونوں خوبیاں موجود تھیں، وہ مسلمان بھی تھے اور مومن بھی تھے۔ ظاہری طور پر بھی وہ اللہ اور لوط علیہ السلام کے فرما بردار تھے، اور باطنی طور پر بھی وہ فرما بردار تھے۔ یہاں پر ایک مفسر کا تبصرہ ہے کہ داعی کے لیے اس واقعے کے اندر ایک درس ہے کہ وہ اپنا کام کرتا رہے اور گھبرائے نہ۔ داعی گھبرائے نہ، پریشان نہ ہو، اپنا کام کرتا رہے۔ اور اسی طرح ایک اور مفسر کا اس واقعے پر ایک تبصرہ ہے، کہتے ہیں جس بستی پر عذاب آتا ہے اس بستی کے اندر آٹے میں نمک کے برابر بھی خیر باقی نہیں ہوتی۔ آٹے میں نمک کے برابر بھی خیر باقی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ فرماتے فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومن تھے ہم نے ان کو نکال لیا۔ ثابت یہ ہوا کہ جس قوم کے اندر خیر باقی نہ رہے اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس تم اللہ کی طرف بھاگو۔ عام طور پہ لوگوں کی عادت ہے کہ لوگ جس سے ڈرتے ہیں اسے دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں، اس سے بھاگتے ہیں، یعنی بندہ جس سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے۔ لیکن یہ بات فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم اللہ کی طرف بھاگو۔ اب ڈرنے کا بھی حکم دیا کہ اتقوا اللہ، بار بار کہا گیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو،
لیکن بھاگنے کا حکم بھی ہے کہ ففروا الی اللہ، تم نے اللہ کی طرف بھاگنا ہے۔ فرار یعنی بھاگنا، تیزی سے دوڑنا، تو اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور بھاگنا بھی اللہ کی طرف ہے، یعنی عام جو قانون فطرت ہے اسے ہٹ کے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں کہ بندہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو بالآخر وہ اللہ کی طرف ہی رجوع کرتا ہے۔ جس طرح بچہ وہ ماں سے ڈرتا بھی ہے لیکن پھر بھی ماں کی گود میں ہی جاتا ہے، یہ ایک فطرت ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو، یعنی اس سے ڈرو بھی اور اسی کی طرف بھاگو۔ کیوں؟ اس کی طرف جاؤ گے تو اس کے عذابوں سے بچ پاؤ گے۔ دنیا میں دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، ایک نیک بخت ہے اور ایک بد بخت ہے۔ جو نیک بخت ہوتے ہیں، فرار السعداء، نیک بخت لوگوں کا بھاگنا، الفرار الی اللہ، وہ اللہ کی طرف بھاگتے ہیں۔ نیک لوگ اللہ کی طرف بھاگتے ہیں۔ اور فرار الاشقیاء، بد بختوں کا بھاگنا، الفرار من اللہ لا الی، الفرار من اللہ، بد بختوں کا بھاگنا وہ اللہ سے بھاگتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں بھاگتے۔ یعنی نیک بخت اور بد بخت دونوں کی وضاحت کر دی گئی کہ نیک بخت اللہ کی طرف بھاگتے ہیں اور بد بخت اللہ سے بھاگتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں بھاگتے۔ تو دونوں کی وضاحت ہوگی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے، جب آخرت کی باری آئی تو کہا ففروا الی اللہ، کہیں فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ آخرت کی باری آئی تو یہ لفظ بھاگنا، دوڑ لگانا، لیکن جب دنیا کی باری آئی تو کہا فامشوا فی مناکبہا، تم چلو۔ یہاں چلنے کا ذکر، دنیا کا معاملہ آیا تو چلنے کا ذکر، آخرت کا معاملہ آیا تو بھاگنے کا اور دوڑنے کا ذکر۔ اس سے یہ ایک نقطہ ملا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو انعام رکھے ہیں اور آخرت میں جو اللہ نے جنت اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے، اس کی کیا ہی بات ہے۔ اس لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف بھاگو۔ اور اسی طرح جو گناہ ہیں، گناہوں کے خطرات اتنے ہیں، ان کی وجہ سے جہنم کا عذاب رکھا ہے۔ اس لیے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے گناہوں کی بخشش کی طرف بھاگو، جلدی سے گناہ معاف کروا لو۔ ایسا نہ ہو کہ عذاب آ جائے، جب اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر کیا کرو گے؟ پکڑ آ گئی، موت آ گئی، کیا کرو گے؟ تو پتہ یہ چلا کہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہت ہی بہتر ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ ایک مفسر کا بہت خوبصورت تبصرہ ہے اس آیت پہ کہ جو پریشانی میں اللہ کی طرف نہیں بھاگتا وہ بہت بڑا بدبخت ہے۔ دیکھو پریشانیوں کا حل کہاں ملتا ہے؟ اللہ کے پاس۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو مجبور آدمی کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ دعا کرے، اللہ کو بلائے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ، اللہ یہ کام کرتا ہے۔ تو اس لیے جو آدمی تنگی میں، مصیبت میں اللہ کی طرف نہیں بھاگتا، ایسا شخص بہت بڑا بدبخت ہے۔ اور جو اللہ کی طرف بھاگتا ہے پریشانی کے وقت، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ایسا شخص نیک بخت ہے۔ آگے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تفسیر کرتے ہیں، لیعبدون کا معنی ہے لیوحدون، تاکہ وہ میری توحید کو اپنا لیں۔ دیکھو بھی توحید پہلے ہے، عبادت بعد میں ہے۔ اگر عقیدہ توحید مضبوط ہوا، صحیح ہوا، تب عبادت فائدہ مند ہے۔ اگر عقیدہ توحید درست نہیں تو جتنی بھی عبادت ہے وہ رائے گاں اور بیکار ہے، وہ فائدہ مند نہیں ہے۔
اس لیے عقیدہ توحید کو اپنانا ضروری ہے۔ تو اس کائنات کو بنانے کا مقصد عقیدہ توحید اس کائنات کو بنانے کا مقصد ہے۔ تو اس لیے عقیدہ توحید کو اپنانا چاہیے، لیکن افسوس جس مقصد کے لیے کائنات کو بنایا گیا، آج سب سے زیادہ الجھنیں، سب سے زیادہ مشکلات اس مسئلے کو سمجھنے میں پڑ گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اللہ فرماتے ہیں میں ان سے رزق کا ارادہ نہیں کرتا، نہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی رزاق ہے، بہت زیادہ رزق دینے والا، ذو القوہ، قوت والا ہے، المتین، بڑا مضبوط ہے۔ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں میں رزق کا ارادہ نہیں کرتا، میں تو خود رزاق ہوں، رزق دینے والا ہوں۔ تو اس توحید کے بعد فوراً رزق کا ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اگر تم اللہ کی توحید کو اپنا لو اور اس کی عبادت کو اپنا لو، اس پر استقامت اختیار کر لو، جتنے رزق کے مسائل ہیں اللہ سارے حل کر دیں گے۔ رزق کے حوالے سے جتنی پریشانیاں اللہ ساری حل کر دیں گے۔ رزق کا کیا مسئلہ ہے؟ رزاق تو وہ ہے جب تم اس کے سامنے جھکو گے، اس کی عبادت کرو گے اور اس کی توحید کو اپنا لو گے تو اللہ تعالیٰ رزق کے جتنے مسائل ہیں سارے حل کر دیں گے اور رزق کے تمہارے لیے دروازے کھول دیں گے۔ سورہ زاریات کے جو حصہ بیان ہوا ہے اس میں 3 اہم چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو قانون مکافات، یعنی ہر عمل کا بدلہ ہے، جس طرح قوم لوط کو بدلہ دیا گیا، قانون مکافات یا مجازات کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسری بات، تمام انبیاء کے جو پیروکار تھے وہ سارے کے سارے مسلم تھے، تمام انبیاء کے پیروکار سارے کے سارے مسلم تھے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ مسلم اور مومن ہر وقت ان کا معنی جدا جدا نہیں ہوتا، بس اوقات ان دونوں کا معنی ایک بھی ہوتا ہے، جس طرح کہ یہاں مسلم اور مومن، ان کو ہی مسلم کہا گیا، ان کو ہی مومن کہا گیا، تو یعنی دونوں کلموں کا معنی ایک ہی ہوا۔ آگے سورہ طور ہے، والطور وکتاب مسطور۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء۔ ایک بات تو یہ کی، یہ ہے کہ ماں باپ اگر وہ نیک اعمال زیادہ کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کو جنت میں بلند درجہ دے دیا ہے۔ جو ان کے بچے ہیں ان کے اتنے نیک اعمال نہیں کہ وہ ماں باپ کے درجے کو پہنچ سکے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے الحقنا بہم ذریتہم، ہم یہ نہیں کریں گے کہ ماں باپ اوپر والے درجے میں ان کو نیچے لے آئیں، یہ نہیں کریں گے، بلکہ جو بچے ان کے نیچے والے درجے میں ہیں تو ان بچوں کو ہم جو نا ان کے برابر کر دیں گے۔ یہ اللہ کی کمال رحمت ہے۔ اوپر والوں کا درجہ نیچے نہیں کریں گے، بلکہ نیچے والوں کا درجہ اپنے فضل کرم کے ساتھ اوپر کر دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت اور کمال کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی بچوں کو ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے۔ اگر اعمال کے اندر کوتاہی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ کوتاہی دور کر دیں گے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا، ایک مفسر کا بولا خوبصورت تبصرہ ہے، خوش نصیب وہ انسان ہے جس کے ماں باپ بہت زیادہ نیک ہیں، جس کے ماں باپ بہت زیادہ نیک ہیں، وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے۔ کیوں؟ اگر ان کی اولاد میں اتنے مضبوط عمل نہ بھی ہوئے، کمزوری بھی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو ماں باپ کے ساتھ ملا دے گا۔ تو اس لیے ایسا انسان بڑا ہی خوش نصیب ہے جس کو نیک ماں باپ مل جائے۔ آگے فرما کل امرئ بما کسب رہین، کہ کل امرئ، ہر جو آدمی ہے جو اس نے کمایا اس کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے، ہر کسی کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ دیکھو وہاں نسبتیں کام نہیں آئیں گی، وہاں نسبت کام آنے والی نہیں ہے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، جس طرح کہ آج لوگوں نے نسبتیں بنا رکھی ہے۔
وہاں نسبتیں کام نہیں آئیں گی، وہاں تو عمل کام آئے گا۔ وہاں نجات کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ ہر بندہ جو اس نے عمل کیا اس کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے۔ جس نے اچھے عمل کیے اس کو اچھا بدلہ ملے گا، جس نے برے عمل کیے ویسا بدلہ مل جائے گا۔ تو اس لیے نسبتیں جو ہیں یہ تو اس وقت کام آتی ہیں جب آپ کا عقیدہ صحیح ہے، عمل صحیح ہے۔ مزید اضافے کے لیے جس طرح دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، یہ سیٹیں وغیرہ آتی ہیں مختلف شعبہ جات میں، تو اس میں ایک میرٹ ہوتا ہے۔ اب جو ایک میرٹ پہ آ گیا وہ پورا اتر رہا ہے تو سفارش ایک اضافی چیز ہے۔ میرٹ بھی ہے ساتھ سفارش بھی ہے تو اس کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو جو بندہ میرٹ پہ ہی نہیں اتر رہا، تو مثلا میرٹ ہے ایم اے کی بنیاد پہ آپ درخواست دے سکتے ہیں، آپ ایف اے ہیں، تو آپ اس میرٹ پہ پہنچے ہی نہیں تو آپ کیسے درخواست دیں گے؟ آپ اس قابل ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے عمل ضروری ہے۔ نسبت کا یا اضافی سفارش کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے اندر بنیاد مضبوط ہو، جو میرٹ ہے وہ پورا ہو، اور اس کے بعد پھر یہ چیزیں کام آتی ہیں۔ مشرکین اور فاسق فاجر لوگ وہ اصل میں میرٹ سے ہٹ کے پر امید ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ہمیں چھڑا لیں گے، ہمارے سفارشی ہیں، ہمارے معاون اور مددگار ہیں۔ تو اس طرح یہ فضول عقیدہ ہے، کتاب و سنت کے منافی عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، ہم ان کی شادی کر دیں گے بحور عین، حوروں کے ساتھ، عین جو بڑی بڑی آنکھوں والی، موٹی آنکھوں والی۔ تو آنکھ کا موٹا ہونا یہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ حور جی یا تو یہ حور سے ہے، حور کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سفید ہونا یا سیاہ ہونا۔ بعد نے کہا یا حیرا سے ہے، حیرا کا معنی ہوتا ہے حیران ہونا، حیرا کا معنی حیران ہونا، کہ جب حوروں کو دیکھا جائے گا تو ان کی خوبصورتی اور ان کی شکل اور اسی طرح ان کا قد، ان کا لباس، یعنی ایک ایک چیز دیکھ کے بندہ حیران رہ جائے گا۔ حیرا سے بعد نے کہا ہے، بعد نے حور سے، یعنی اگر سیاہی ہے تو وہ سیاہی حد درجے کی، اگر سفیدی ہے تو وہ حد درجے کی۔ اور مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جو آنکھوں میں سفیدی ہوتی ہے اور سیاہی ہوتی ہے، یہ جو سفیدی ہوگی یہ کمال درجے کی سفیدی ہے، اور جو سیاہی ہوگی یہ بھی کمال درجے کی سیاہی ہوگی۔ اور اسی طرح بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ جسم ان کا سارا سفید ہوگا اور ان کے بال نہایت کالے ہوں گے۔ تو یہ حوروں کے حوالے سے مسئلہ تھا۔ اللہ فرماتے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، ہم جو ہے ان کی حوروں کے ساتھ شادی کر دیں گے۔ دیکھیے حوروں کے ساتھ جو شادی ہے، شادی کے لیے حق مار کی ضرورت ہے۔ تو حق مار آج جو ہم عمل کر رہے ہیں، جو ہم عقیدہ توحید کو اپنائے ہوئے ہیں، یہ ہمارے اعمال یہ حق مار ہے، ہم حق مار ادا کر رہے ہیں۔ اور جو حق مار ادا نہ کرے تو اس کی شادی کیسے ہوگی؟ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے چاہیے۔ یہاں سے ایک سوال ہے، ایک آدمی، اس کے دنیا کے اندر کئی شوہر تھے، جس طرح اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوئی، وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے شادی کر لی جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اس کے بعد جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے، جب فوت ہوئے تو شادی کر لی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ دیکھیے یعنی ان کے 3 خاوند ہیں۔ اب قیامت والے دن جنت کے اندر عورت کس خاوند کے ساتھ رہے گی؟ تو اس حوالے سے ایک حدیث ہے معجم طبرانی میں، عورت کو اختیار دیا جائے گا، عورت کو اختیار دیا جائے گا، وہ جس خاوند کے ساتھ رہنا چاہتی ہے رہ لے۔ تو وہ عورت کس کو اختیار کرے گی؟ تمام خاوندوں میں سے جس خاوند کا اخلاق بہت زیادہ اچھا ہوگا وہ اس کے ساتھ رہنا پسند کرے گی۔ تو یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ مسئلہ بھی وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، تو کہا پرندوں کا گوشت
جو وہ چاہیں گے. دیکھو پرندوں کا گوشت یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب اس کے اندر لذت رکھی ہے. جتنے بھی گوشت ہیں تمام گوشتوں کے اندر جو بادشاہ گوشت ہے وہ پرندوں کا ہے. اور دنیا میں ہم پرندوں کا گوشت حاصل کرتے ہیں تو ہمیں محدود پیمانے میں چند پرندوں کا گوشت ہی مل سکتا ہے. کتنے پرندے ایسے ہیں ہم ان کے بارے میں تصور ہی کر سکتے ہیں، شاید زندگی میں کھا نہ سکے. لیکن آپ دیکھیے جنت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جو وہ چاہیں گے، جس پرندے کا گوشت چاہیں گے وہ ملے گا. اور اسی طرح جنت میں یہ بات بھی ہوگی اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. جنتی تبصرہ کریں گے کہ ہم تو دنیا کے اندر بڑا ڈرا کرتے تھے، بڑے ڈرتے تھے، ہم دنیا کے اندر بہت ڈرتے تھے. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، اس سے پہلے ہم دعائیں کیا کرتے تھے. دیکھیے یہاں سے ایک نقطہ ملا کہ انہوں نے کہا ندعوہ، اس سے پہلے ہم دعائیں کرتے تھے. نقطہ یہ ملا کہ دعا اتنی اہم چیز ہے، جنتی جنت میں جا کے بھی اس دعا کو یاد کریں گے. اللہ اکبر، یعنی جنتی جنت میں پہنچ کر بھی اس دعا کو یاد کریں گے. دعا اتنی اہمیت والی چیز ہے، اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے. اور اسی طرح دعا کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیے، بعض لوگ دعا پڑھتے ہیں، صرف الفاظ پڑھتے جاتے ہیں، دعا مانگتے نہیں. دعا مانگنا یہ ہے کہ آپ دل و جان سے جو لفظ بولے اور آپ کے جسم پر وہ کیفیت طاری ہو تو تب دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. غافل آدمی جو ہے اس کی اللہ دعا قبول نہیں کرتے. دعا مانگو، دعا پڑھو نا. خالی جو کلمات یہ نمازوں کے بعد بعض مساجد میں جو دعا کا اہتمام ہوتا ہے عمومی طور پہ دعا پڑھی جاتی ہے، اس لیے دعا پڑھنی نہیں ہے بلکہ دعا مانگنی ہے. کثرت کے ساتھ مانگو اور رب تعالیٰ کے سامنے آنسو بہاؤ. رب کے سامنے آنسو بہاؤ گے عزت پاؤ گے، دنیا والوں کے سامنے آنسو بہاؤ گے تو ذلیل ہو جاؤ گے. اس لیے رب کے سامنے ہی آنسو بہانے چاہیے. اور اسی طرح آگے سورہ نجم شروع ہو رہی ہے. سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کو بیان کیا ہے. ایک بات تو یہ ذکر کی وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہی بولتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے یا تو ناطق بالقرآن، آپ نے قرآن بولا ہے. دوسری بات ناطق بالسنہ، آپ نے سنت حدیث بولی ہے. اور تیسری بات ناطق بالاجتہاد، قرآن و سنت کے جو اصول آپ کو بتائے گئے آپ نے اس سے کوئی اجتہاد کیا ہے. یعنی تین جو آپ کی گفتگو ہے اس کے تین حصے ہیں، ناطق بالقرآن، ناطق بالسنہ، ناطق بالاجتہاد. تین چیزیں. تو آپ نے جو نطق فرمایا اس کے تین حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے. عام طور پہ دو لفظ بولے جاتے ہیں، قرآن اور حدیث. چونکہ جو آپ کے اجتہادات ہیں، عام بندے کے اجتہاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد میں فرق یہ ہے، جو عام بندے کا اجتہاد ہے اس میں غلطی کا امکان ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد میں غلطی کا امکان نہیں. کیوں؟ جو آپ نے اجتہاد کیا اگر اس میں کوئی لغزش تھی تو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ اس کی اصلاح فرما دی ہے، فوری طور پہ اس کی اصلاح فرما دی ہے. تو ثابت ہوا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا وہ اجتہاد درست تھا، حق تھا. اور جہاں کوتاہی ہوئی اجتہاد کے حوالے سے فوراً اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی وضاحت کر دی، صراحت کر دی. اسی طرح فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. زاغا کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھا ہونا اور طغا کا معنی ہوتا ہے سرکش ہونا. ما زاغ البصر، نظر ٹیڑھی نہیں ہوئی اور نہ وہ حد سے بڑی، یعنی اس نظر کو جو دکھایا گیا اس نے وہی دیکھا. نظر کو جو دکھایا گیا اس نے وہی دیکھا، کوئی اور چیز نہیں دیکھی. اور کیا دیکھا؟
لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رب تعالیٰ کو دیکھا ہے معراج کی رات؟ تو جواب، آپ نے معراج کی رات رب تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ دلیل یہ آیت پاک ہے، لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، فرمایا آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہے۔ اگر رب کو دیکھا ہوتا تو مطلق آیت لقد رآ ربہ، آپ نے رب کو دیکھا، ایسا نہیں آیا۔ لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، رب تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہے۔ ایک تو اس کا جواب یہ ہے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا رأیت نوراً، میں نے نور دیکھا ہے۔ رب تعالیٰ کو دیکھنے کی صراط اور وضاحت نہیں ہے۔ اور جس حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی، ثابت جو راوی ہے اس نے شریک راوی، اس نے یہ بات ذکر کی کہ آپ نے رب تعالیٰ کو دیکھا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دیکھیے یہ جو شریک راوی ہے، شریک راوی سیکھا تھا، آخری عمر میں اس کا حافظہ کمزور ہو گیا۔ جب حافظہ کمزور ہوا تو اس وقت اس نے جو روایت بیان کی ہے اس کے اندر کچھ الفاظ اضافی ہے، باقی الفاظ عام سیکھا راویوں والے ہیں، کچھ الفاظ اضافی ہیں۔ اس اضافی الفاظ میں سے، ان اضافی الفاظ میں سے ایک لفظ یہ ہے کہ آپ نے رب تعالیٰ کو دیکھا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ کتاب و سنت کے جو دلائل ہیں ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے رب تعالیٰ کو نہیں دیکھا، رب تعالیٰ کی نشانیاں دیکھی ہیں۔ اور اسی طرح والنجم، ستارے کی قسم کھائی ہے، والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم کھائی ہے، سورج کی نہیں کھائی، چاند کی نہیں کھائی، ستارے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ دیکھیے اس میں ایک لطیف اشارہ ہے، ستارے میں کی جو قسم کھائی ہے اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ اندھیرے میں نہیں ہے بلکہ وہ روشن ہے۔ تمہارے سامنے بچپن، لڑکپن، جوانی، آج آپ 40 سال کا عرصہ پورا کر کے اگلے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، تو یعنی آپ کے سامنے یہ سب کچھ موجود ہے، یہ کچھ چھپی ہوئی چیز نہیں ہے بلکہ آپ کی زندگی روز روشن کی طرح آپ کے سامنے واضح ہے۔ تم بھی تو صادق اور امین کہتے تھے، تو صادق اور امین جو ہے کیا کہ اور آپ کے پاس امانتیں بھی رکھتے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو بندہ بندوں کے معاملات میں کوتاہی نہیں برتتا وہ رب کے معاملات میں کوتاہی کیسے برتے گا؟ اور اسی طرح آگے فرمایا جو معراج ہوا ہے یہ حالت بیداری میں روح مع الجسد، اس پر 15ویں پارے میں بحث ہو چکی ہے۔ اور جو یہاں پہ فکان قاب قوسین او ادنی، تو قریب ہو کے دیکھا، اس سے مراد رؤیت جبریل کو دیکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو قریب ہو کے دیکھا، اس سے مراد جبریل ہے، جس طرح کے بڑے بڑے مفسرین نے بالخصوص عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وضاحت اور صراحت کی ہے۔ ایک بات، قلب اور فواد، اس میں فرق، قلب کسے کہتے ہیں اور فواد کسے کہتے ہیں؟ قلب کا لفظ جو عام طور پہ قلب دل کو کہتے ہیں، فواد بھی دل کو کہتے ہیں، لیکن جب قلب کا لفظ بولا جائے گا اس سے مراد عقل ہے، یہ عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور جب فواد کا لفظ استعمال کیا جائے گا، فواد کا لفظ شعور کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ فرق ہے۔ قلب کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو یہ عقل کے لیے، اور فواد کا لفظ جو ہے یہ شعور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگے فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموہا، اللہ کو چھوڑ کے جن کو یہ لوگ پوچھتے ہیں وہ خالی نام ہے، انہوں نے نام رکھ لیے۔ دیکھو بھی نام رکھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ مثلا ایک لکڑی ہے، آپ اس کا نام لوہا رکھ دیں، وہ لوہا بن جائے گا۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ صحت کے لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں ان کو وزیر صحت کہتے ہیں، کیا خیال؟ ان کو وزیر صحت کہنے سے وہ صحت مند ہو جائیں گے؟ ایسی نہیں بات۔ اسی طرح جو لوگ کالے رنگ کے ہوتے ہیں کئی دفعہ بطور مزاح ان کو چٹا کہہ دیتے ہیں، حالانکہ رنگ ان کا کالا ہے
اب چٹا کہنے سے، سفید کہنے سے ان کا رنگ سفید ہو جائے گا؟ تو دیکھو بھی جس طرح نام بدلنے سے چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، اصلیت نہیں بدلتی، تو ان بتوں کے جو نام انہوں نے رکھ لیے اپنی طرف سے، اپنے نظریات اور اپنے گمان سے، تو نام رکھنے سے یہ معبود نہیں بن گئے۔ لات، منات، عزا، ہبل یہ معبود نہیں بن گئے، بلکہ معبود صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہاں پر ایک مفسر کا بڑا اچھا تبصرہ ہے، یعنی جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، جو آپ کی مخالفت کر رہا ہے، وہ اپنے دل کی مان رہا ہے یا ظن کی مان رہا ہے؟ جو آپ کی مخالفت کر رہا ہے یا وہ دل کی مان رہا ہے یا گمان کی مان رہا ہے، ایسا شخص ہے وہ حق پر نہیں ہے۔ حق پر وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور عقیدے کو اپنا لے۔ آگے شفاعت کا عقیدہ بیان کیا گیا، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا۔ شفاعت کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے وہ سفارش کرے گا۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، یعنی اس کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ سفارش نہیں کرے گا۔ اور اللہ کس کو اجازت دیں گے؟ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، جس کی بات کو اللہ پسند کریں گے، یعنی جس کو اجازت دیں گے، جتنی اجازت دیں گے، جس کو اجازت دیں گے، جتنی اجازت دیں گے، اور جس کے بارہ میں اجازت دیں گے۔ تین چیزیں ہیں، جس کو اجازت ملے گی، جتنی اجازت ملے گی، اور جس کے بارہ میں اجازت ملے گی، بس وہ اتنی سفارش کر سکے گا، اس سے زیادہ نہیں کر سکے گا۔ آگے فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، جو آدمی اعراض کرتا ہے آپ اس سے اعراض کریں، جو پیٹھ پھیر کے چلا جاتا ہے نا، آپ اس سے اعراض کریں۔ تو اس پر ایک مفسر کا تبصرہ ہے، اللہ تعالی جسے ناپسند بنا دے، اللہ تعالیٰ جسے ناپسند بنا دے، اس سے اپنا چہرہ پھیر لو۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، اس سے اپنا چہرہ پھیر لو، اس کی طرف چہرہ نہ کرو۔ اگر تم چہرہ نہیں پھیرو گے اس سے، اللہ کی ناپسندیدہ چیز کو ناپسندیدہ نہیں بناؤ گے، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنا چہرہ پھیر لیں گے۔ دیکھیں، اگر تم اللہ کی ناپسندیدہ چیز سے چہرہ نہیں پھیرو گے، اللہ تم سے چہرہ پھیر لیں گے، یعنی اللہ کی رحمت اور نصرت تم پہ نہیں نازل ہوگی۔ اسی طرح فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ اب ان دو ٹکڑوں پہ غور کرو، یہ جو دو ٹکڑے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، پہلے ٹکڑے میں عدل کو بیان کیا گیا ہے، یعنی جتنا گناہ ہے اتنا ہی بدلہ، جتنا گناہ ہے اتنا ہی بدلہ، پہلے ٹکڑے میں یہ ہے۔ اور جن لوگوں نے اچھے عمل کیے ان کو اتنا نہیں، بلکہ ان کو جنت ملنے والی ہے۔ دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ کا کمال احسان ہے، کمال شفقت اور مہربانی ہے۔ جو برا عمل کرے، جتنا عمل کرے گا اتنی مقدار اس کو سزا ملے گی، اور جو نیک عمل کرنے والا ہے اس کو بڑھا چڑھا کے اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ آگے فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ لوگ جو کبائر الاسم سے بچتے ہیں، والفواحش، اور اسی طرح بے حیائی سے بچتے ہیں۔ کبائر الاسم جو بڑے بڑے گناہ ہیں۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح یعنی اخلاقیات کو بیان کر دیا، اور اسی طرح نافرمانیوں کو بیان کر دیا، یعنی الذین یجتنبون کبائر الاسم، جو بہت بڑے کبیرہ گناہ ہیں، تو جو لوگ ان سے بچتے ہیں، جو لوگ ان سے بچتے ہیں، والفواحش، اور اسی طرح بے حیائی، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ ایک اب بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو بڑے ہیں، جن پہ بہت سخت وعیدیں آئی ہے، اور کبیرہ گناہ جس پر حد ہے، وعید آئی ہے، وہ، اور اسی طرح الا اللمم، الا اللمم سے یا تو صغیرہ گناہ مراد ہے، یا وہ کبیرہ گناہ مراد ہیں یا کبیرہ گناہ جن سے توبہ کر لی گئی ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب جو ہے بہت وسیع بخشش والا ہے،
بہت وسیع بخشش والا ہے۔ دیکھیے گنہگاروں کا ذکر کر کے ساتھ اللہ نے اپنی رحمت کی وسعت کا ذکر کیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح کوئی آدمی باہر نکلے، آسمان پہ بادل آیا ہو تو اس کے پاس چھتری ہے، اب بادل برس رہا ہے تو وہ چھتری کے ذریعے سے اپنا تحفظ کر لیتا ہے۔ یعنی آپ جس معاشرے میں موجود ہے، جتنی بھی برائی ہے، اگر آپ اللہ کی رحمت کی چھتری کے نیچے آ جائیں گے تو معاشرے کے جتنے فساد ہیں، فتن ہیں، برائیاں ہیں، وہ آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اگر یقین نہیں آتا تو جناب یوسف علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، کس طرح یوسف علیہ السلام پورے معاشرے کے اندر برائیاں موجود ہیں، لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنی رحمت کی چھتری کے نیچے کر لیا، اللہ نے ان کو محفوظ کر لیا۔ هو اعلم بكم اذا انشاكم من الارض واذا انتم جنۃ فی بطون امہاتکم۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں زمین سے پیدا کیا اللہ خوب جانتے تھے، جب تم ماں کے پیٹ کے اندر جنین تھے اللہ خوب جانتے تھے۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ انسان کے آغاز سے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، انسان کا ذکر تک نہیں تھا، انسان کا ذکر وجود تک نہیں تھا۔ اللہ اس وقت سے جانتے ہیں کہ انسان کا آغاز، اس کی پیدائش ہوگی، کہاں ہوگی، کس جوڑے کے ہاں ہوگی، تو یہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ اور ماں کے پیٹوں کے اندر جب جنین کی صورت ہے تب بھی اللہ جانتے ہیں۔ جب اللہ کو ایک ایک چیز کا علم ہے تو پھر یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا پارسا ہوں، اپنے فضائل بیان کرنے، اپنی خوبیاں بیان کرنی۔ فلا تزکوا انفسکم، جس کے لیے عمل کر رہے ہو، جس کے لیے محنت کر رہے ہو، اس کو خوب پتہ ہے اگر اخلاص ہے تو وہ اخلاص کی وجہ سے فائدہ پہنچائے گا، اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے جتنے مرضی عمل کر لو، ریاکار تو جہنم سے نہیں بچ پائیں گے، ریاکاروں کے عمل برباد کر دیے جاتے ہیں۔ ہاں جی، ایک مفسر کا تبصرہ ہے، کہتے اے وہ آدمی جو فخر کرتا ہے علم پر، مال پر، اقتدار پر، حسن پر۔ علم، مال، اقتدار اور حسن، جو اس پہ فخر کرتا ہے وہ اس عہد پر غور کرے، اس عہد کو توجہ سے دیکھے۔ فخر کی کیا بات ہے؟ ایک ایک چیز اللہ جانتے ہیں، فخر صرف اسی کو لائق ہے، تکبر اسی کو لائق ہے۔ اور اسی طرح یہ جو تین آیتیں ہیں ان پر بھی غور کرنا چاہیے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، انسان جو ہے جو اس کی کوشش محنت ہے ان قریب وہ دیکھ لے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے کوشش کی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ جَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو پورا دلہ دیا جائے گا۔ یہ جو تین آیات ہیں نا، ان آیات پہ آپ غور کریں کہ انسان نے جو محنت کی ہے، جو کاوش کی ہے، اس کو پورا بدلہ ملنے والا ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اللَّيْسَ لِلْإِنسَان، اس میں یہ ماضی ہے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ یہ حال ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ یہ مستقبل ہے، آخری سٹاپ تمہاری زندگی کا، تم نے رب تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور پھر وہ آگے تمہیں یا جنت بھیج دے گا یا جہنم بھیج دے گا۔ تو اس لیے جو محنت کرو گے اسی کے مطابق ہی آگے صلہ پانے والے ہو۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان جو ہے ہمیشہ درست محنت کرے، صحیح محنت کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ آگے فرمایا کہ جو دلوں کا اطمینان ہے یہ اللہ کے ذکر میں ہے، دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں۔ دیکھو دل جو ہے انسانی باڈی میں، انسانی وجود میں، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس دل کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جب دل بڑی اہمیت والا ہے تو پھر دل کا جو قرار ہے، دل کا جو سکون ہے، یہ کس بات میں ہے؟ یہ ہے اللہ کے ذکر میں۔ القلب لا يستقر ولا يطمئن ولا يسكن الا باللہ، جو قلب ہے، دل، نہ یہ قرار پکڑتا ہے، نہ یہ مطمئن ہوتا ہے اور نہ یہ سکون حاصل کرتا ہے الا باللہ، مگر
اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب اس کا تعلق قائم ہوتا ہے تب اس کو سکون ملتا ہے. یہ دل اللہ سے کم پہ راضی نہیں ہوتا، یہ دل اللہ سے کم پہ راضی نہیں ہوتا. دیکھیے بچہ رو رہا ہو، اب بچہ دودھ مانگتا ہے، دودھ پینا چاہتا ہے، ماں اس کو کوئی کھلونا دے پکڑے گا پھینک دے گا، کوئی اور چیز دے پکڑے گا پھینک دے گا، حتیٰ کہ ماں اس کو نیپل دے دے، وہ چوسنی سی دیتے ہیں وہ دے دے، تھوڑی دیر چوسے گا، جب دودھ نہیں آئے گا تو اس کو بھی پھینک دے گا. اب دیکھو بچے کو قرار کب ملے گا، سکون کب ملے گا، جب ماں اس بچے کو دودھ پلائے گی. دودھ کے بغیر ہاں نیپل وقتی طور پہ 1-2 منٹ کے لیے وہ لالچ لگے گا، لیکن دودھ نہیں آئے گا تو پھر روئے گا بچہ، پھر روئے گا. اب بچے کا اطمینان کس بات میں ہے کہ اس کو دودھ ملے گا تو سکون میں آ جائے گا. اسی طرح جو دلوں کا اطمینان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دل اتنا عظمت والا ہے کہ اللہ سے کم پہ راضی نہیں ہوتا. اور آگے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی ہنساتے ہیں وہی رلاتے ہیں. دیکھو ہنسنے کا ذکر پہلے کیا، رونے کا بعد میں کیا، بتانے کے لیے ان رحمتی سبقت علی غضبی. اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غصے پہ سبقت لے جا چکی ہے، یعنی خوشی پہلے اور غمی بعد میں. وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے. اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ ایک شکوہ کر رہے ہیں، افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو، کیا تم اس بات سے تعجب، قرآن سن کے تعجب کرتے ہو کہ کیسی کتاب ہمارے پاس. وتضحکون ولا تبکون، تم ہنستے ہو روتے نہیں ہو. تمہیں تو یہ کتاب سن کے رونا چاہیے، تمہیں یہ کتاب سن کے رونا چاہیے، لیکن تم کتاب سنتے ہو اور تم ہنستے ہو روتے نہیں ہو. یہ اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے، وان تم سامدون، اور تم غفلت میں ہو، تم بے خبر ہو، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کتاب کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا شان ہے، کیا شرف ہے اس کتاب کا، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے، تم اس سے بے خبر ہو. اگر تمہیں اندازہ ہو جائے تو تم یہ کلام سن کے رونا شروع کر دو، تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلے. یہ اتنی عظیم کتاب ہے. آگے سورہ قمر شروع ہو رہی ہے. یہاں شق قمر، یہ واقعہ نبوت کے 8ویں سال پیش آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے مطالبہ کیا کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑے کریں گے تو ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. تو آپ نے اشارہ کیا انگلی کا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے راوی ہے، اور اسی طرح اور بھی کچھ صحابہ وہاں موجود تھے جنہوں نے اس کو بیان کیا ہے. پر عبداللہ بن مسعود موجود تھے. آپ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ. اب یہ شق قمر جو واقعہ ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور قیامت بہت زیادہ قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. تو چاند کا پھٹنا اس کا مورخین نے انکار کیا ہے کہ اس کا تاریخ میں ذکر نہیں ہے. دیکھو ہندو راجا جو معروف، اس کی ڈائری کے اندر بھی باقاعدہ اس کا ذکر مل چکا ہے. مولانا شبیر عثمانی نے باقاعدہ تفسیر عثمانی کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. تو اس وقت وہ اپنے گھر کے اندر باغیچے میں سیر کر رہا تھا، تو جب یہ 2 ٹکڑے ہوا تو اس نے اپنی ڈائری کے اندر یہ محفوظ کر لی ہے. اب کہاں ہندوستان کہاں عرب، لیکن چونکہ یہ واقعہ پیش آیا ہے تو اس وجہ سے اس واقعے کا ذکر کر دیا گیا. دیکھیے تاریخ نے اگر ذکر نہیں کیا، قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے، تو ایک مسلمان کے لیے حجت قرآن حدیث ہے، تاریخ تو حجت نہیں ہے. تو اس لیے یہ واقعہ ثابت شدہ ہے. ویسے بھی چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے، میرے بعد قیامت آئے گی، کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، میرے بعد قیامت آنے والی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو قیامت کی نشانیوں میں سے آپ کی وفات بھی ایک نشانی ہے. آپ کی وفات، ہاں جی، آپ کی جو وفات ہے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جراد منتشر،
یہ جو ٹڈیاں ہیں یہ بکھری ہوئی ٹڈیوں کی طرح، جراد منتشر، بکھری ہوئی ٹڈیوں کی طرح ان کا ذکر کیا گیا۔ دیکھیے یہ جو بکھری ہوئی ٹڈیاں ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا، یہ ٹڈیاں جو پتنگے ہوتے ہیں نا ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ تو یہ بتانے کے لیے جس طرح ان کا گھر نہیں ہوتا اسی طرح یہ دنیا گھر نہیں ہے، ہمارا اصل گھر جنت ہے۔ اور بابا جی آدم کو جنت میں بھیجا گیا نا، تو دوبارہ تو بھیجا گیا، ان سے جو لغزش ہوئی تو وہ دوبارہ اللہ نے اصول قانون نازل کیا، آپ عمل کر کے آؤ گے دوبارہ، ٹھکانہ جنت ہی ہے، ہمارا اصل گھر جنت ہی ہے۔ اب دنیا میں تو ہم جو ہے نا اس کے لیے محنت کرنے آئے ہیں، اس کے لیے کوشش کرنے آئے ہیں۔ تو جراد منتشر جس طرح ان کا اپنا گھر نہیں ہوتا، اسی طرح انسان کا دنیا گھر نہیں ہے، اس کا اصل گھر جنت ہے، اور جنت کے گھر کے بارے میں ہی اس کو سوچنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا نوح علیہ السلام کی دعا، رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں تو میری مدد فرما۔ دیکھو نوح علیہ السلام جب تنگ آ گئے، یہ قوم میں جو سورہ نوح وہاں اس کا ذکر آئے گا تفصیل سے، تو اس وقت دعا کیا اللہ میں مغلوب ہو گیا تو میری مدد فرما۔ تو دیکھیے انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا کرے تو ایک جملہ اور ایک کلمہ بھی کہہ دے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا دعا کو قبول فرمایا۔ دوسرے یعنی مظلوم جو ہے، مظلوم اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اللہ دعا ایک حدیث میں ہے نا، باپ کی دعا، مسافر کی دعا اور جو مظلوم کی دعا، یہ مقبول شدہ دعاؤں میں سے ہے، بس دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ، یعنی یہ مفسر کا تبصرہ، اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی زمین سے پانی یا آسمان سے پانی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرنے کے لیے، نصرت کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ دیکھیے یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ 4 مرتبہ آیا ہے۔ 4 مرتبہ کیوں آیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شیطان نے کہا تھا نا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ 4 اس نے جہتیں بیان کی ہے، تو یہاں 4 مرتبہ آیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تکرار کے ساتھ آیا تاکہ ہر قاری کو، ہر سمجھنے والے کو یہ یقین ہو جائے کہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے آسان ہے۔ جو نصیحت حاصل کرے قرآن مجید اس کے لیے بہت نصیحت کا سامان رکھتا ہے۔ ایک مفسر کا بڑا خوبصورت تبصرہ ہے اس آیت پر، کہتے ہیں تأثیر العلم منہج الربانی، علم کو آسان کر کے پیش کرنا یہ رب تعالیٰ کا منہج ہے۔ علم کو آسان کر کے پیش کرنا، اچھی طرح سامعین کو سمجھا دینا، یہ رب تعالیٰ کا منہج ہے۔ دیکھو قرآن مجید میں کتنا پیارا انداز ہے، کتنے واضح انداز میں، واشگاف الفاظ میں دین کو سمجھایا گیا، مسئلہ توحید کو سمجھایا گیا، مسئلہ رسالت کو سمجھایا گیا۔ تو اس لیے یہ رب تعالیٰ کا منہج ہے کہ سامعین کے ذہنوں کے اندر بات کو داخل کر دینا۔ اور اسی طرح لوگ بھی اس عالم سے محبت کرتے ہیں جو عالم لوگوں کے ذہنوں میں بآسانی یعنی چیزوں کو داخل کر دیتا ہے، جو بڑے فصیح اور بلیغ کلام کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کے مطابق گفتگو نہیں کرتے، تو عمومی طور پہ ان کو پسند نہیں کیا جاتا۔ جو لوگ لوگوں کے ذہنوں کے مطابق گفتگو کرتے ہیں اور علم کی باتیں ان کے ذہنوں میں بٹھا دیتے ہیں، لوگ اس عالم سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے جس طرح کے لوگ ہوں، جو ان کے عقل اور فہم اور شعور ہے اس کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے، اور اس انداز سے دلائل ان کے ذہنوں میں بٹھانے چاہیے۔ قوم لوط میں تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھیں پھوڑ دی۔ سب سے پہلے تو ان کی آنکھیں، جب وہ آئے لوط علیہ السلام گھر میں تھے تو فرشتے بھی ان کے ساتھ تھے، علم تو نہیں تھا،
تو یہ دروازے اور کھڑکیاں توڑنے کے لیے تیار ہو گئے، جس طرح کے بعد مفسرین نے ذکر کیا۔ تو اس وقت جبریل امین کہنے لگے کہ آپ دروازہ کھول دیں۔ دروازہ کھولا گیا تو انہوں نے پر مارا، جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ نبینی ہو گئی اور پھوڑ دی گئی، اسی طرح آنکھیں ملتے ملتے واپس گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آتا ہے تو وہ تدریجاً آتا ہے، پہلا عذاب یہ، پھر آہستہ آہستہ تدریجاً اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، کچھ اس کے نشانات ہوتے ہیں۔ تو اس ایک مفسر کا یہ تبصرہ ہے فتمسنا اعینہم، کہ انسان کو اپنی آنکھ صحیح استعمال کرنی چاہیے، انسان کو اپنی آنکھ صحیح استعمال کرنی چاہیے۔ ایک مفسر کا بہت پیارا تبصرہ ہے کہ آنکھ کو صحیح استعمال کرو، کیوں؟ اس آنکھ سے ہم نے رب تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، اس لیے اس آنکھ کو میلا نہ ہونے دے، صاف ستھرا رکھے۔ آگے سورہ رحمان ہے، سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ کلمہ 31 مرتبہ آیا ہے۔ تو آلہ سے مراد کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاء، آلہ سے مراد نعمتیں ہیں، رب تعالیٰ کے انعام ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے عجائبات قدرت اور اس کے جو ہے کمالات قدرت بھی اس سے مراد ہے۔ تو یہ کلمہ بار بار تکرار کے ساتھ کیوں ذکر کیا گیا؟ تو مفسرین نے اس کے کئی ایک جواب دیے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ جتنی بار بھی کلمہ آیا ہے ہر جگہ پہ اس کی حکمت الگ الگ ہے، یعنی جہاں بھی یہ کلمہ آیا ہے اس کی حکمت ہر جگہ پہ الگ الگ ہے، اللہ کے عجائبات قدرت کو بیان کیا گیا، کمالات کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ کسی چیز کو تکرار کے ساتھ اس لیے ذکر کیا جاتا ہے تاکہ وہ بات دل کے اندر بیٹھ جائے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کوئی اچھا خطیب کسی موضوع کو بیان کرے تو وہ جو عنوان قائم کرتا ہے، ٹائٹل دیتا ہے، تو وہ عنوان کا اپنی گفتگو میں بار بار ذکر کرتا ہے۔ مثلا قرآن سے آیت پڑھی، جو مسئلہ استنباط کیا، بذات کہ آج ہمارا موضوع یہ تھا تو یہ دلیل ہے، دوسری دلیل یہ ہے، ہمارا موضوع یہ تھا اس کے مطابق یہ دلیل ہے، تیسری دلیل یہ ہے، یعنی وہ اپنی گفتگو کے اندر بار بار اس موضوع کا حوالہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو چونکہ بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ تذکیر کی ہے کہ رب تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانو، اس کے عجائبات کو پہچانو، اس کے کمالات کو پہچانو اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ اسی طرح فرمایا کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اللہ تعالیٰ کی ایک حالت ہے، کل یوم ہوا فی شان۔ حسین بن فضل رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اللہ ہر روز کیا کام کرتے ہیں؟ حدیث تو کہتی جب قلم خشک ہو چکا، اللہ ہر روز کیا کرتے ہیں؟ تو اس کا انہوں نے جواب دیا، دیکھو اللہ تعالیٰ کسی کام کی ابتدا نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تو کام کو ظاہر کر رہا ہے، کسی کو فتح دے رہے ہیں، کسی کو شکست دے رہے ہیں، کسی کو رزق دے رہے ہیں، کسی کو فقیر بنا رہے ہیں، کسی کو بادشاہ، کسی کو کنگال۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہر روز کل یوم ہوا فی شان، جو ازل سے فیصلے رب تعالیٰ نے کر دیے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ان کا اظہار کر رہا ہے، نہ کہ ان کی ابتدا کر رہا ہے۔ آگے فرما کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ویبقا ربک، ویبقا اور باقی رہنے والا، وجہ ربک تیرے رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے۔ یہاں سے رب تعالیٰ کی جو چہرے کی صفت ہے اس کا اثبات ہے، بعد نے چہرے سے مراد ذات لی ہے۔ دیکھیے یہاں چہرے کا ذکر آیا، ہم تعویل نہیں کرتے، تعویل کے قائل نہیں ہے، جو ذکر آیا، جو لفظ آیا ہم اسی کو مانتے ہیں۔ اب اس حوالے سے یہ ہے کہ کل من علیہ فان، اس کے ضمن میں ہر وہ چیز آ جائے گی جس کے بارے میں اللہ نے فنا ہونا لکھ دیا ہے، وہ فنا ہو جائے گی، اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ ہم یہاں چہرہ ہی مانا کریں گے، ذات مانا نہیں کریں گے۔ اسی طرح فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، خلوت میں، تنہائی میں ڈر گیا، تو اس کے لیے 2 باغ ہیں جنت میں۔ 2 حدیث میں آتا ہے نا، جنت میں 2 باغ سونے کے ہیں، سب کچھ سونے کا، برتن سونے کے، اور 2 باغ چاندی کے ہیں، سب کچھ چاندی کا، برتن بھی چاندی کے۔ اور جو سونے کے 2 باغ ہیں تو ہر چیز وہاں سونے کی ہوگی، تو وہ رب تعالیٰ کا دیدار کریں گے، صرف کبریائی کی چادر ہوگی
بار بار اللہ تعالیٰ کا ان کو دیدار نصیب ہوگا. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. ایک مفسر کا بڑا اچھا تبصرہ ہے. کہتے ہیں کتنی مرتبہ میں نے گناہ کرنے کی کوشش کی، کتنی مرتبہ میں نے گناہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے اس آیت نے روک دیا، اس آیت نے مجھے روک دیا گناہ کرنے سے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور 3 آیتیں ایسی ہیں جس کو یاد ہے اس کو زندگی میں پریشان ہی نہیں ہونا چاہیے. جس آدمی کو 3 آیتیں یاد ہو جائیں اس کو زندگی میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. الم یعلم بان اللہ یراک، وہ بندہ جانتا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. دوسری آیت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. تیسری آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جس کو 3 آیات یاد ہیں اس کو زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. ان کا معنی مفہوم جانتا ہے. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ. اس میں نظر کو نیچی رکھنے والی حوریں بھی موجود ہیں. حوروں کے والے سے کچھ ذکر پہلے آ چکا ہے. نظر کو نیچے رکھنے والے، دیکھو خوبصورتی حد درجے کی ہے، لیکن عورت اگر اس میں حیا نہیں ہے تو وہ پسندیدہ نہیں ہے. خوبصورت بھی ہو اور حیا والی بھی ہو، وہ نظر کو نیچی رکھنے والی، بس قاصرات الطرف، ان کی نظر اٹھتی ہے تو صرف خامد پر، کسی اور پر اٹھتی ہی نہیں، اور ان کو کسی نے ٹچ نہیں کیا. لم یطمثھن انس قبلہم ولا جان. کسی انسان نے کسی جن نے چھوا تک نہیں ہے. یہ وہ کنواریاں ہوں گی. فجعلناہن ابکارا، ہم ان کو کنواریاں بنائیں گے. تو کسی نے چھوا تک نہیں، تو وہ با حیا ہوں گی، صرف خامدوں تک ان کی نظر محدود ہوگی، آگے ان کی نظر جائے گی نہیں. فیہن خیرات حسان. خیرات کہہ کے کہا ان کی سیرت بھی اچھی ہوگی، حسان ان کی صورت بھی اچھی ہوگی، سیرت بھی باکمال، صورت بھی باکمال ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. اور اسی طرح آگے سورہ واقعہ ہے. سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذکر کی، خافضۃ الرافعہ، یہ اوپر نیچے کر دینے والی ہے. کچھ لوگ اس دن بلند ہو جائیں گے، کچھ لوگ نیچے ہو جائیں گے، کچھ کامیاب ہو جائیں گے، کچھ ناکام ہو جائیں گے، کچھ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ جہنم میں چلے جائیں گے. تو یہ قیامت کا دن جو ہے اوپر نیچے کرنے والا، خافضۃ الرافعہ، کچھ نیچے کچھ اوپر. اور اسی طرح سورہ واقعہ میں ایک بات یہ بھی ذکر کی، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ. وہ گناہوں پہ اصرار کرتے ہیں. اور مومنوں کے بارے میں کیا کہا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. مومن متقی وہ گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے. تو اس سے پتہ چلا مومنوں کی نشانی گناہوں پہ اصرار نہ کرنا، کافروں کی نشانی گناہوں پہ اصرار کرنا ہے. اور اسی طرح آگ کو تذکرہ کہا کہ اِنَّا لَتَذْکِرَةٌ، کہ آگ کے اندر ایک نصیحت ہے. آگ کے اندر کیا نصیحت ہے؟ دیکھیے ایک مفسر کا تبصرہ، جب تم آگ جلاتے ہو تو یاد کرو یہ دنیا کی آگ اتنی سخت ہے، قیامت کی آگ کتنی سخت ہوگی، قیامت کی آگ کتنی سخت ہوگی. اس لیے اس آخرت کی آگ کو یاد کرو. آگے فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون. جب کوئی فوت ہو رہا ہوتا ہے تو تمہاری بے بسی کتنی ہوتی ہے، تم دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کر رہے تھے، کچھ نہیں کر سکتے دیکھنے کے سوا. تو ہم جو ہے اس کی روح نکال رہے ہوتے ہیں. اگر تم سمجھتے ہو کہ کسی چلانے والے کے بغیر چل رہے ہیں تو اس کی روح کو واپس کر کے دکھاؤ، کرو واپس. تو نتیجہ یہ ہے کہ انسان بے بس ہے اور انسان اللہ کے فیصلوں کا پابند ہے. اور اسی طرح ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی، انہ لقرآن کریم، کریم کی صفت ہے. یعنی دنیا میں ایک بات کو بار بار کیا جائے تو اس کی اہمیت اٹھ جاتی ہے، لیکن کریم کیا کہ جو قرآن کی کریم صفت لائی گئی، اس کا معنی یہ قرآن جتنی بار بھی پڑھا جائے اس میں لذت ہی لذت ہے، اس کی لذت میں ایک کبھی کمی واقع نہیں ہوتی. اب جتنی بار پڑھیں گے لذت میں اضافہ ہوتا جائے گا، اس لیے کریم کی صفت لائی گئی ہے. اور اسی طرح آگے سورہ حدید میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. تو جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، بعد میں مسلمان ہوئے، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. انہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، قربانیاں پیش کی، بعد میں مسلمان ہوئے، بعد میں قربانیاں پیش کی، سب کے ساتھ اللہ کا جنت کا وعدہ ہے. اسی طرح ما اصاب من مصیبت، دیکھو کوئی چیز فوت ہو جائے، گم ہو جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے. اگر کوئی چیز مل جائے تو اکڑنا نہیں چاہیے. کیوں؟ اگر فوت ہوگی تب بھی ازمائش، مل گئی تب بھی ازمائش.
اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، چیز فوت ہو جائے تو یہ صبر کرے، اگر کوئی چیز ملی ہے تو یہ شکر کرے۔ تو ہر حال میں انسان آزمائش میں ہے، تو چیز ملنے پر اکڑنا نہیں چاہیے، اور اسی طرح چیز فوت ہو جانے پہ انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، اور کلمہ لو نہیں کہنا چاہیے۔ ایک مفسر کا تبصرہ ہے کہ جو کلمہ لو ہے نا، یہ مومن کی لغت میں نہیں ہے، اس طرح کرتا تو اس طرح ہو جاتا، اگر اس طرح کرتا تو اس طرح ہو جاتا۔ مومن کی لغت کے اندر یہ کلمہ لو ہے ہی نہیں، اس لیے اس کلمے کو ختم کرنا چاہیے، بلکہ جو ہو چکا، آئندہ جو کرنا ہے اس کے بارے میں آپ حکمت عملی اپنائیں۔ اسی طرح فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ابھی تک وقت نہیں آیا کہ انسان کو اللہ کا ذکر سن کے ڈر جانا چاہیے، دل ڈر جائے۔ دیکھو، مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے 3 اصول ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، دوسری چیز اللہ کی نازل کردہ کتاب کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ بندہ جڑ جائے، ذکر کرے، اس قرآن کے ساتھ جڑ جائے۔ نمبر 3 وہ صدقہ کرے۔ 3 عمل کر لے گا تو مردہ دل بھی زندہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے صدقہ اور ذکر اور اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ تعلق، یہ 3 اصول ان پہ عمل کر لو، زندگی بھر جو ہے کامیاب ہو جائے گا، تمہارے مردہ دل بھی زندہ ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح آخر میں فرمایا کہ جو یہودی عیسائی وہ مسلمان ہو جائے تو ان کو 2 اجر ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے 3 بندے ایسے ہیں کہ ان کو 2 اجر ملے گا، ان میں سے ایک یہود و نصارہ، یہ پہلے اپنے دین پر قائم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، ان کو 2 اجر ملے گا، ایک یہودیت عیسائیت کو قبول کرنے کا اور دوسرا اجر اسلام کو قبول کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ان کو 2 اجر عطا کریں گے۔ کفلین من رحمتی، کہ جو لفظ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو 2 اجر عطا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔